السلام علیکم دوستو، کتاب ہندوکش اسٹڈی سیریز کے ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زبیر اللہ خان، اور آج ہم بات کریں گے چترال میں پہلی مسلم حکومت یعنی رئیس ڈائنیسٹی آف چترال کے بارے میں۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے تاریخ چترال کے اس اہم خاندان شاہی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ چترال کے پس منظر میں دیکھا جائے تو اس وادی میں سب سے پہلے ایرانیوں نے تقریباً 500 BC میں اپنے قدم جمائے۔ ایرانیوں کے بعد یونان کے فوج الیگزینڈر کی قیادت میں 325 BC کو اس وادی میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد پہلی مرتبہ چائنیز کی حکومت تقریباً 50 BC میں چترال پر اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ چائنیز کے بعد چترال ایک عرصے تک بدھزم کی لپیٹ میں رہی، اور اس کے بعد چائنیز کی دوسری حکومت پھر سے چترال میں برسر اقتدار ہوئی۔ چائنیز کے بعد چترال میں کیلاش حکومت تقریباً 1000 AD میں قائم ہوئی، اور 1100 AD میں سمالک کی حکومت اپر چترال کے مختلف علاقوں میں بھی قائم ہوئی۔ لیکن چترال میں مستحکم مسلم حکومت کی قیام رئیس دور حکومت میں ہوئی، اور اس عظیم خاندان شاہی کی بنیاد چترال میں شاہ نادر رئیس نے رکھی، جو کہ سن 1320 عیسوی کو چائنیز ترکستان سے چترال اپر میں آئے تھے۔ شاہ نادر رئیس کا چترال آنے کا مقصد واضح تھا کہ وہ اس خطے پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے شاہ نادر رئیس ایک مضبوط فوجی دستے کے ساتھ مستوج پر حملہ آور ہوئے، اور اس وقت اپر کے مختلف علاقے سمالک حکمران یریبیک کے قبضے میں تھی، لیکن شاہ نادر نے علاقہ مستوج اور اس کے گرد و نواح کے علاقے جو دریا کے ساتھ تھی ان پر بھی اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ شاہ نادر کا چترال میں آ کر تیزی سے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان تھا، اور تاریخ میں دیکھا جائے تو چترال میں رئیس خاندان سے پہلے کسی اور مسلم خاندان کی براہ راست حکومت نہیں تھی۔ یہی وہ واحد وجہ تھی جو کہ چترال میں رئیسوں کے قدم مضبوط کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوئی۔ سمالک حکمران یریبیک ایک سنگ دل اور شفاق حکمران تھا، جو کہ مسلمانوں کو پروسیلیٹائز یعنی جبراً مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان طبقے کے لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے، اور وہ مجبوراً شاہ نادر کی تائید کرنے لگے۔ شاہ نادر کو چترال کے مختلف علاقوں پر حکومت کرنے کا تو موقع مل گیا، لیکن وہ علاقہ تورکھو اور مولکھو میں اپنے قدم جمانے میں بار بار ناکام ہوئے، کیونکہ ان علاقوں پر سمالک حکمران کی مضبوط گرفت تھی۔ بالآخر شاہ نادر نے مصالحت کو ترجیح دی اور یریبیک سے اپنے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی، اور یریبیک کو بھی اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جنگ سے مسائل کا حل نہیں ہونے والے، تو اس نے بھی اپنے تعلقات رئیس حکمران سے اچھے کرنے کی حامی بھری۔ شاہ نادر نے اپر چترال کے مختلف علاقوں پر حکومت بنانے کے بعد لوئر چترال کی طرف بھی رخ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت لوئر چترال پر کیلاش حکمران بھولا سنگھ کی حکومت قائم تھی۔ جب شاہ نادر نے اپنی مضبوط عسکری قوت کے ساتھ بھولا سنگھ کے مقبوضہ علاقوں اور خاص کر بلائیسار پر حملہ کیا، تو اس حملے میں کیلاش حکمران بھولا سنگھ کی موت ہوئی، اور اس کے مقبوضہ علاقوں پر رئیس کی حکومت قائم ہوئی۔ کاری سے اویون تک کا علاقہ بھولا سنگھ کے قبضے میں تھی، جو کہ اس کے موت کے بعد رئیس حکومت کے قبضے میں چلی گئی۔ شاہ نادر وہ واحد مسلمان حکمران بنے جس نے اپر چترال کے ساتھ ساتھ لوئر چترال میں بھی اپنی حکومت بنا لی، اور اس نے چترال خاص کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ ایون سے جنوب کی طرف ایک اور کیلاش حکمران کرزنوک کی حکومت تھی۔ اس کے پاس ایک مضبوط اور باصلاحیت فوجی دستہ تھی جو کسی قسم کی بھی بیرونی حملوں کو دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ شاہ نادر کئی بار اس پر حملے کی کوشش کی، لیکن بار بار ناکام ہوئے، جس کے چلتے کرزنوک نے لوئر چترال کے مختلف علاقوں پر بھی اپنی حکومت قائم کر دی، جن میں دروش، شیشکوہ، جنجرت اور نگر وغیرہ شامل تھے۔ کرزنوک نے اپنی ہیڈ کوارٹر بمبورک کے ایک گاؤں پترک میں بنا لی تھی۔ شاہ نادر خاموش نہیں رہے، ایک بار پھر اس کے اوپر حملہ آور ہوئے، لیکن اسے دوبارہ ناکامی کا سامنا ہوا، تو بالآخر شاہ نادر سمجھ گیا کہ اپنی پوزیشن اپنی مقبوضہ علاقوں میں ہی مستحکم بنانی چاہیے۔ شاہ نادر نے اپنی ابتدائی حملوں میں شندور تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں پھر سے گلگت کے حکمران نے واپس لی۔
اسی طرح شاہ نادر نے بہادری اور شاطرانہ حکمت عملی سے اپنے مقبوضہ علاقوں پر تقریباً 20 سال تک حکومت کی۔ اس کا دور حکومت 1320 سے شروع ہو کر 1341 میں اس کے موت پر ختم ہوتی ہے۔ شاہ نادر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جان رئیس تخت نشین ہوتا ہے۔ جان رئیس اور اس کے بیٹے خان رئیس کی حکومت کے بارے میں انشاءاللہ ایپیسوڈ 2 میں بات کریں گے۔ شکریہ۔